بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجاہد بن یحییٰ بلخی فرماتے ہیں، ایک خراسانی 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جو بڑا عبادت گزار شخص تھا۔ دن کو قرآن کریم پڑھتا اور ساری رات طواف کرتا۔ ایک نیک آدمی اور اس خراسانی کے درمیان دوستی تھی۔ اس نیک آدمی نے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت دیے اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے لوٹا تو پتہ چلا اس کا خراسانی دوست فوت ہو چکا ہے۔ یہ اس کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت مانگی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو کسی امانت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس نیک آدمی نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے علماء سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں امید ہے مرحوم خراسانی جنتی ہوگا۔ تم آدھی رات کے بعد زمزم کے کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ جواب دے دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا مگر زمزم کے کنویں سے جواب نہ آیا۔ اس نے پھر علماء مکہ مکرمہ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، شاید وہ جنتیوں میں سے نہیں، ورنہ اس کی روح زمزم کے کنویں میں ہوتی۔ اب تم یمن میں برہوت کے کنویں پر جا کر اسی طرح بلاؤ۔ وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے، وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ یمن پہنچا اور برہوت کے کنویں میں جھانک کر آواز دی، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی۔ وہاں روحوں کو چیختے سنا۔ ایک سے پوچھا، تو کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے کہا، میں ظالم تھا، حرام کھاتا تھا، ملک الموت نے مجھے یہاں پھینک دیا ہے۔ دوسری روح بولی، میں عبد المالک بن مروان کی روح ہوں، ظلم کی وجہ سے یہاں عذاب میں ہوں۔ اس نیک آدمی نے بتایا کہ میں نے تیسری آواز سنی جو مرحوم خراسانی دوست کی تھی۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ تم تو عبادت گزار اور اچھے انسان تھے۔ خراسانی نے کہا، میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی، یعنی رشتہ توڑا، جس کی وجہ سے ساری عبادت تباہ ہوگی اور عذاب میں مبتلا ہوں۔ اس نیک آدمی نے پوچھا، میری امانت کہاں ہے؟ خراسانی نے کہا، میرے مکان کے فلاں کونے میں مدفون ہے، جا کر نکال لو۔ چنانچہ یہ مرد صالح مرحوم خراسانی کے مقام پر گیا، وہاں سے اپنی رقم نکالی اور پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا، اس کی ضروریات پوری کی، وہ خوش ہوگی۔ پھر اس نیک آدمی نے مکہ مکرمہ حاضر ہو کر زمزم کے کنویں میں جھانک کر آواز دی۔ مرحوم خراسانی نے جواب دیا، الحمدللہ عز وجل، برہوت کے کنویں سے نجات مل گئی ہے اور اب زمزم کے کنویں میں امن و چین سے ہوں۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا اور ہم سے رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی کوئی حق تلفی نہ ہو، آمین۔